امام کو پکارو تو یہ کہہ کے پکارو فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. یہ ایک عجیب تسبیح. تم اگر یہ تسبیح پڑھو فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی، فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. بی بی کے نام کے ساتھ ہمیشہ مظلوم بولنا، میری مظلوم ترین بی بی ہے وہ. اور مدد مانگو، ادرکنی بولو. پڑھ کے دیکھو. میں کچھ نہیں بولتا آپ کو. ایگزامز میں جا رہے، بزنس میں جا رہے، رزق کی تلاش میں جا رہے، کوئی بیمار کے اوپر تم یہ تسبیح پڑھو، پھر دیکھو. پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ تسبیح پڑھو. ڈے ٹو ڈے لائف میں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے، تسبیح پڑھتے ہوئے جاؤ. یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. دیکھو پھر کرم امام زمانہ کیا ہوتا ہے تمہارے اوپر. امام کی ایک دعا، مشہور ترین دعا، مسجد عسکری میں بھی پڑھائی جاتی ہوگی، لیکن اگر تم یہاں نہیں پڑھتے، نہیں آ سکتے فجر پہ، تو اپنے گھروں میں پڑھو. ڈیوائن پرل کے وہ ایپ کے اوپر یہ دعا موجود ہے. دعاؤں کے کالم میں جاؤ، یہ دعا یو ول گیٹ دس دعا. کتنی دیر کی ہے؟ ہارڈلی 6 to 7 منٹس. میں ممبر سے بول رہا ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں یہ دعا لکھی. دعا ندبہ کے فوراً بعد والی دعا مفاتیح میں. عربی پڑھنا نہیں آتا تو آپ ڈیوائن پرل سے سن لو. لیکن شیخ عباس قمی لکھتے، غور سے سنو آخری تک، کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، کیسے تمہاری زندگی بنگلور میں ایک دعا پڑھنے سے بدلے گی. جو تم ادھر ادھر پریشان گھوم رہے نا، اتنے میں بھی اتنے مسئلے میں کہ کتنوں کو بولو. آج گھر پہ بھی آئے کہ رزق کا پرابلم ہے، اس کا پرابلم ہے، اس کا پرابلم ہے. I'm tired. I'm literally tired. 2 ہی دن ہوئے مجھے آگے. یہ دعا پڑھو. میں نہیں بول رہا عابد بلرامی کے جملے نہیں. یہ دعا میں میرا معصوم امام بولتا، زمانے کے امام کی مخصوص دعا. یہ دعا وہ ہے کہ جب تک ظہور امام نہیں ہوگا یہ دعا رہے گی. ایک دفعہ ظہور انشاءاللہ ہوگا تو یہ دعا ختم ہو جائے گی، پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ دعا کا ایک ایک جملے کے بدلے، غور سے سنو، غور سے سنو اس کا فائدہ، بینیفٹ آف دس دعا. ایک جملے کے بدلے، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں وہ امام بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. صلی اللہ محمد جل فرجہم. یہ دعا امام نے ہم کو تعلیم دی، کوئی مولوی مجتہد کی دعا نہیں. ایک ایک جملہ میرے امام کا ہے. خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام لکھا ہوا ہے. یہ امام یہ بولتے کہ یہ اس دعا کا ایک ایک جملے کے بدلے میں، ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ فوراً معاف کرتا اور 1000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا. دوستو ایک دعا تمہارے گڈ ڈیڈز کو ایسا ریز کرے گی، جب گناہ معاف ہوں گے تو رحمت نازل ہوگی. جو رحمت نہیں آ رہی، جو دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. مولا کہہ رہے کہ یہ دعا پڑھو، ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ 1000، اس میں 1000 مثال کے طور پہ اگر جملے ہیں تو آپ امیجن کرو اتنی نیکیاں تمہاری اعمال نامے میں فوراً آ جائیں. جب اعمال نامے میں نیکیاں آتی، گناہ معاف ہوتے، تم ہاتھ نہیں اٹھاتے، تمہاری دعا اللہ قبول کر. یہ کوشش کرو یہ دعا. اور یہ دعا 40 دن 40 ڈیز. کنڈیشن صرف یہ ہے کہ نماز فجر مس کرے بغیر اگر تم 40 دن یہ دعا پڑھو گے، اگر تم مر بھی گئے اور امام کا ظہور بعد میں ہوا تو تم کو قبر سے اٹھائیں گے اور امام کے لشکر میں شامل کریں گے. اس دعا میں آپ جا کے ترجمہ دیکھو، میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو، ترجمہ ٹرانسلیشن دیکھو. اس دعا میں ہم کہتے ہیں مولا کو، we say to مولا، ہم عہد کر کے بولتے مولا سے. کیا کہ مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے، ہم لحد میں اپنی گریو میں جیسے ہی ظہور کا انشاءاللہ اعلان ہوگا، ہم اپنی گریو میں اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کریں گے، باڈی پہ لپیٹیں گے اور نیزہ لے کے قبر سے اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. جا کے ترجمہ دیکھ لو سٹارٹنگ میں ہی. اس دعا کا نام ہے دعا عہد. آپ پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں پڑھتے، لیکن یہ دعا ریگولر پڑھو. 40 دن پڑھ لو.
میں اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا ہوں، تمہاری زندگی نہیں بدلتی تو پھر بولنا. یہ دعا عہد تمہاری لائف کو 180 ڈگری بدلتی، اس لیے کہ اس دعا کے بعد زمانے کے امام کی ایک مکمل نظر کرم تمہارے اوپر ہوگی. یہ غیبت امام میں یہ انتہائی ضروری دعا ہے، دعا عہد. بس آج یہی دیتا، میرا ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے.